ناظرین تصور کیجئے اگر آپ صبح بیدار ہوں اور پتہ چلے کہ پورے پاکستان کے تمام پیٹرول پمپ بند ہو چکے ہیں، نہ گاڑیوں کے لیے پیٹرول ملے، نہ بسوں اور ٹرکوں کے لیے ڈیزل، نہ ہماری ایئر فورس کے جہاز اڑ سکیں اور نہ ہی ملک کی فیکٹریاں چل سکیں، تو کیا ہوگا؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ کروڑوں لیٹر ایندھن آخر آتا کہاں سے ہے؟ اور پاکستان نے پہلی بار اپنا پیٹرول اور ڈیزل خود ریفائن کرنا کب شروع کیا تھا؟ آج سے تقریباً 60 سال پہلے پاکستان نے ایک ایسا تاریخی قدم اٹھایا جس نے ملک کی معیشت، صنعت اور تینوں کی تقدیر بدل دی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان کی پہلی آئل ریفائنری کی تاریخ اور اس کے پیچھے چھپی مکمل کہانی جانیں گے۔ میں ہوں قمر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈو یو نو۔ اگر آپ کو پاکستان کی تاریخی ویڈیوز پسند ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے۔ آئیے اب چلتے ہیں ماضی میں اور جانتے ہیں 1947 کے بعد کی صورتحال۔ ناظرین 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک آزاد ملک کے طور پر ابھرا، لیکن اس آزادی کے ساتھ ہی ہمیں بے شمار معاشی اور صنعتی چیلنجز درپیش تھے۔ اس وقت ملک میں صنعتیں نہ ہونے کے برابر تھی اور سب سے بڑا بحران تھا توانائی یعنی پیٹرولیم مصنوعات کا۔ تاریخی سچائی یہ ہے کہ 1947 میں آزادی کے وقت پاکستان کے پاس اپنی کوئی بڑی تجارتی ریفائنری موجود نہیں تھی، اگرچہ اٹک کے قریب راولپنڈی میں 1922 کی ایک چھوٹی ریفائنری راولپنڈی کے خام تیل کو ریفائن کرتی تھی، لیکن وہ پورے ملک کی ضرورت پوری نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پیٹرول، ڈیزل، مٹی کا تیل اور جہازوں کا ایندھن یعنی جیٹ فیول 100% تیار حالت میں دوسرے ممالک سے برآمد کرنا پڑتا تھا۔ یہ نہ صرف قومی خزانے پر ایک بھاری بوجھ تھا بلکہ کسی بھی عالمی جنگ یا بحران کی صورت میں ملک کا پورا نظام جام ہو سکتا تھا۔ حکومت پاکستان کو جلد ہی احساس ہوا کہ اگر ملک کو پیروں پر کھڑا کرنا ہے تو اپنی بڑی آئل ریفائنری لگانا ناگزیر ہے۔ یہاں ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے، آخر یہ آئل ریفائنری کرتی کیا ہے؟ زمین یا سمندر کے نیچے سے نکلنے والا خام تیل یعنی کروڈ آئل براہ راست گاڑیوں میں استعمال نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک گاڑھا، سیاہ اور بدبودار سیال ہوتا ہے۔ اس خام تیل کو ریفائنری میں لایا جاتا ہے جہاں اسے بڑے بڑے فائرز ہیٹر سے تقریباً 350 سے 400 ڈگری تک گرم کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ کھولتا ہوا تیل ایک بلند ڈسٹیلیشن ٹاور میں بھیجا جاتا ہے جہاں درجہ حرارت کے فرق کی بنیاد پر خام تیل مختلف حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ سب سے اوپر ہلکی گیسز نکلتی ہیں جس سے LPG بنتی ہے۔ اس کے بعد پیٹرول، پھر جیٹ فیول اور پھر مٹی کا تیل، نیچے سے ڈیزل اور سب سے آخر میں فرنس آئل اور بٹیومن یعنی لک حاصل ہوتا ہے، اور یہ کام پاکستان کے لیے خود کرنا انتہائی ضروری ہو چکا تھا۔ 1950 کی دہائی کے آخر میں پاکستان میں گاڑیوں اور صنعتوں کے بڑھتے ہوئے استعمال کو دیکھ کر حکومت پاکستان نے ایک بڑا قدم اٹھایا۔ 1959 میں حکومت نے دنیا کی 4 نامور بین الاقوامی آئل کمپنی جن میں کالٹیکس آئل، شیل اور دیگر سے معاہدہ کیا اور پاکستان ریفائنری لمیٹڈ یعنی PRL کی بنیاد رکھی گئی۔ سوال یہ ہے کہ اس ریفائنری کے لیے کراچی کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ اس کی 3 بنیادی اور منطقی وجوہات تھی۔ بات کریں بندرگاہ کی تو خام تیل کو بحری جہاز یعنی آئل ٹینکرز کے ذریعے سستے راستے سے لانا آسان تھا۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں انفراسٹرکچر کی تو کراچی اس وقت ملک کا سب سے بڑا صنعتی شہر تھا جہاں بجلی، سڑکیں اور نقل و حمل موجود تھی۔ اسی طرح کورنگی انڈسٹریل ایریا یعنی ریفائنری کی تعمیر کے لیے کورنگی کے وسیع علاقے کو چنا گیا۔ ناظرین 1960 میں اس کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز ہوا اور اکتوبر 1962 میں پاکستان کی اس پہلی آئل ریفائنری نے کام کرنا شروع کر دیا۔ یہ پاکستان کا صنعتی تاریخ کا ایک سنہری دن تھا۔ پاکستان ریفائنری لمیٹڈ یعنی PRL کے آپریشنل ہوتے ہی پاکستان کے معاشی منظرنامے پر مثبت اثرات مرتب ہوئے۔ خام تیل خود صاف کرنے سے ملک کے قیمتی زر مبادلہ کی بچت ہوئی، پاک فضائیہ یعنی BAF اور سیول ایویشن کے لیے معیاری جیٹ فیول کی مقامی سطح پر فراہمی ممکن ہوئی، ہزاروں مقامی انجینئرز اور ٹیکنیشینز کو روزگار ملا اور پاکستان میں پیٹرولیم انجینئرنگ کی بنیاد پڑی۔ اس کامیابی کے بعد پاکستان نے مزید پیش رفت کی
اور بعد میں نیشنل ریفائنری یعنی NRL، اٹک ریفائنری، ARL، پارکو اور سینر جیکو جیسے بڑے ادارے وجود میں آئے جو آج ملک کی ضروریات کا ایک بڑا حصہ پورا کرتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی پاکستان کی پہلی آئل ریفائنری یعنی PRL کی کہانی۔ اگر یہ اقدام نہ اٹھایا جاتا تو آج ہماری معیشت اور ایندھن کا نظام مکمل طور پر دوسرے ملکوں کا مرہون منت ہوتا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ اگلی ڈاکومنٹری کس موضوع پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔